بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر عوام کے ذہن میں یہ ہے کہ دجال جب آئے گا وہ اپنے مکروہ چہرے کے ساتھ دنیا کے سامنے آ جائے گا۔ اگر معاملہ اتنا سادہ ہوتا اور ہر کوئی اس کو پہچان سکتا، پھر کسی کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے کہ وہ دجال کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ لیکن اس کے مکروہ چہرے کے باوجود اس کے کارنامے دنیا کے سامنے اس طرح پیش کیے جائیں گے کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جھوٹ، فریب، افواہیں اور پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہوگا کہ بڑے بڑے لوگ اس کے بارے میں شک و شبہ میں پڑ جائیں گے کہ یہ مسیح ہے یا دجال۔ اگر یہ وہی دجال ہوتا تو ایسے اچھے کام ہرگز نہیں کرتا، کیونکہ دجال کی آمد سے پہلے سالوں سے دنیا میں خونریز جنگیں اور انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہوگا۔ بے روزگاری، مہنگائی، معاشرتی ناانصافیوں کا دورہ ہوگا، گھروں کا امن و سکون ختم ہو چکا ہوگا، ہر طرف برائی کا بول بالا ہوگا، اچھائی کہیں کہیں نظر آئے گی۔ لوگ ایسے شخص کی بھی تعریف کریں گے جو 99% برائیوں میں ملوث ہوگا اور 1% اچھا کام کرتا ہوگا۔ لوگ عام کے دین سے مایوس ہو کر کسی ایسے نجات دہندہ کی تلاش میں ہوں گے جو اللہ کی طرف سے بھیجا جائے گا۔ اب اس وقت دجال لوگوں کی مدد کرے گا اور ان کو روزگار دلائے گا اور مہنگائی کی شرح کو کم کرے گا۔ اب اس کی چیلیں میڈیا یا کسی اور کے ذریعے سے ایک لیڈر کو انسانیت کا نجات دہندہ بنا کر پیش کریں گے اور ثابت کریں گے کہ اس نے بے روزگاروں کو روزگار دیا ہے، قحط زدہ علاقوں میں کھانے پینے کا سامان پہنچایا ہے، مختلف ممالک کے درمیان جاری نفرت و عداوت کو ختم کر کے ان کی محبت و بھائی چارگی کے راستوں پر ڈال دیا ہے، دنیا سے شرپسندوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، گھر گھر انصاف پہنچا دیا گیا اور اب دنیا کی تمام قوموں کو ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے خدائی کے اعلان سے پہلے دنیا والوں کی ہمدردیاں حاصل کرے گا۔ اگر کوئی شخص اس دور میں اتنے عظیم کارنامے انجام دے گے تو مغربی میڈیا ایمان لانے والی دنیا اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور اس طرح لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہو جائیں گی۔ پھر دجال پہلے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالے گا کہ سب کچھ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا بلکہ سب کرنے کے لیے خدا نے مجھے بھیجا ہے، یعنی وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ پھر آخر میں وہ اپنے خدائی کا اعلان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کھانے والوں کے فتنے سے بچائے۔ جب دجال سے پہلے امام مہدی آئے گا، ابلیسی قوتوں کی بھرپور کوشش ہوگی کہ وہ امام مہدی کو جھوٹا ثابت کرے گا، اور ابلیسی قوتوں کا سب سے پہلا ہدف لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالنا اور ان کو بدظن کرنا ہوگا۔ یہ ابلیس کا پرانا طریقہ کار ہے کہ وہ حق کو مشتبک بنانے کے لیے اپنے پیدا کیے ایجنٹوں کو حق کے دعوے کے ساتھ میدان میں اتارتا ہے، نیز حق کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابلیس کی انتہائی کوشش ہوگی کہ وہ حضرت مہدی کی آمد سے پہلے چند نقلی مہدی کھڑے کریں گے تاکہ کچھ ان کے ساتھ جا کر حق سے دور ہو جائے، اور جب اصلی مہدی آئے تو لوگ خود بہت تذبذب کا شکار ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ اصلی بھی ہے یا نہیں، اور دوسرے ایک جھوٹی مہدی کے دعوے دار کو کھڑا کیا جا سکتا ہے جس میں حضرت مہدی کی صفات بیان کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا جائے۔ یہ جھوٹے دعوے دار ایک سے زیادہ ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ اس مہدی کو عالم خوبصورت شکل و صورت اور بہت مضبوط حلقہ مریدان کے ساتھ منظر عام پر لایا جائے گا، اور بڑے بڑے چبے قبے والے اس جھوٹے مہدی کو سچا ثابت کر رہے ہوں گے۔ اور ان کی تیسری کوشش یہ ہوگی کہ ابلیسی قوتوں کی جانب سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اصل مہدی کے انتظار میں ہو اور ان کے اپنے ایجنٹوں اور پروپیگنڈے کے ذریعے جھوٹا نعوذ باللہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے وہ ہر مکتب فکر کے اہل رائے حضرات کی خدمات حاصل کرنا چاہیں گے، جیسے کہ اس دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اس بات کو شاید اس طرح نہ سمجھا جا سکے، ایک مثال سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ جب کوئی شخصیت موجود ہوتی ہے تو اس کے حامی بھی ہوتے ہیں اور مخالفین بھی۔ آپ کسی بھی مسلک کے قید کو لے لیں، خود اس کے ہم مسلکوں میں سے اس کے جنصار بھی ملیں گے اور تنقید کرنے والے بھی، بلکہ اس کو کفر کا ایجنٹ تک کہتے ہوں گے۔ ہر مسلک کے لوگ اپنے قید کے نقش قدم پر چلا کرتے ہیں۔ اگر کسی نے اپنے قید سے پوچھا کہ فلاں شخص ہے، ان کا آج کل بڑا نام ہے اور سنا ہے بڑے اللہ والے ہیں، بڑے ان کی قربانی ہیں، تو حضرت آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اب جو رائے اس شخصیت کے بارے میں حضرت دیں گے ان کی تمام حلقے میں اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر حضرت نے فرما دیا کہ سرکار کا آدمی ہے تو اب وہ خواہ شخصیت وقت کی ابدال کیوں نہ ہو، بھلے فرشتے اس کی راہ میں پر بچھاتے ہوں، لیکن حضرت کی فتوے کے بعد ان کا پورا حلقہ اس کو سرکار کا ایجنٹ کہتا رہے گا۔ یہ وہ بیماری ہے جو سب سے زیادہ اسی طبقے میں ہے
جس کی تمام افراد کے حق میں حق کا جھنڈا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ ہر ایک کا جھنڈا ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور باوجود اس کے کہ سب کا تعلق ایک ہی مسلک سے ہے، پھر بھی ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ بس اس کا جھنڈا ہی حق کا جھنڈا ہے۔ کاش اگر یہ اپنی اناؤں کے جھنڈوں کو سرنگو کر لیتے تو خدا کی قسم حق کا جھنڈا انہی کے ہاتھوں دنیا پر لہرا رہا ہوتا۔ کاش اگر یہ اپنے دل و دماغ اور افکار و نظریات کی محدود سرحدوں کو لامحدود کر دیتے تو آج بحر و بر اور صحرا و خلا ان کے نعروں سے گونج رہی ہوتی۔ ایک دوسرے پر دشمن کا ایجنٹ ہونے کا فتویٰ لگانے کے بجائے اسلام کے دشمنوں پر توجہ دیتے تو ان کی صفوں سے کیا تمام جگہوں سے دشمن کے ایجنٹوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ دجال کے ان خطرناک دجل و فریب کو ذہن میں رکھ کر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عظیم ہستیاں رو پڑتی تھی، بہادر سے بہادر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین رونے لگتے تھے۔ یہ ان کا خوف آخرت تھا، ورنہ ان کے لیے کیا پریشانی ہو سکتی تھی جو اللہ کی جانب سے ہدایت یافتہ ہو اور جن کی رہنمائی نور الہی سے کی جاتی ہو۔ فکر کا مقام ہم تو گناہ گاروں کے لیے ہے، لیکن افسوس ہم کبھی غور کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے اور اس طرح مطمئن ہے جیسے کوئی فتنہ ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔